فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پہلے اس بیان کو سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس آیت کریمہ پہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سن لیتے ہیں پہلے اس بیان کو۔ یہ مونگ پھلی کے ٹھیلے پہ جا کر کے جو اٹھائی چٹکائی اٹھائی چٹکائی پھر اٹھائی چٹکائی اور پھر اس کے بعد میں کہتے ہو 50 گرام کتنے کی دی ہے، اور یہ جو 3 گٹا گٹ کھا گئے اس کا پیمنٹ کیا تمہارے نانا کر گئے۔ پلیا کے راستے سے گنے کی ٹرالی تو گزر جائے، فہیم احمد کھینچ، سلیم کھینچ، تو نے کتنے 5، ابے اور گرا، کھینچ۔ اب جلسہ ہوگا اپنے یہاں پہ اچھا، اور اس میں بڑے بڑے مولانا آ رہے ہیں۔ مولانا نے شروع کری، غوث اعظم کے ابا نے دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا تو سیب دریا کے دریا چلے چلے چلے، جب باغ آیا تو باغ والے سے کہا تمہارا سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، انہوں نے کہا باغ کی رکھوالی کرو، میری بیٹی سے شادی کرو، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، لولی ہے اور ایسی ہے ویسی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر غوث اعظم پیدا ہوئے تو پلیائی والا کھڑے ہو کے کہہ رہا نعرہ تکبیر، اور گنے کی ٹرالی میں کہہ رہا تھا کھینچ۔ یہ معاشرہ بن چکا ہے۔ بہت مرتبہ میں نے اپنی لائف میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ مارکیٹ میں کوئی سامان خریدنے کا جاتے ہیں نا، اور بالخصوص وہ سامان جو اکثر گاڑیوں پر بکتا ہے، ٹھیلوں پر بکتا ہے۔ اب ان میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر فروٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ انگور وغیرہ، اور بھی اس کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اور اس کے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا مونگ پھلی وغیرہ یا چنے وغیرہ یا ریوڑی وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں مارکیٹ میں گاڑیوں پر، ہاتھ گاڑی پر یا ٹھیلوں پر بک رہی ہوتی ہیں، یہ کیس وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب سردی کا موسم آنے والا ہے، اب مونگ پھلیوں کی بھرمار ہوگی۔ اب جب بھرمار ہوگی نا، تو ان میں سے بہت سارے لوگ سودا بعد میں کریں گے، ریٹ بعد میں کریں گے، پہلے ڈائریکٹلی جائیں گے، ٹھیلے پہ سے اٹھائیں گے اور توڑی اور کھالی، توڑی اور کھالی، یعنی جان بوجھ کر وہ گاڑی کے پاس تھوڑا ٹائم تک کھڑے ہوتے ہیں اور کسٹمر سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اپنے جو گاڑی کا مالک ہے اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ٹائم گلا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں 4 5 6 مونگ پھلیوں کو توڑتے ہیں اور گٹا گٹ اس کو نگل جاتے ہیں۔ یہ جو مولانا بات کر رہے ہیں نا، بات بالکل قاعدے کی کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہی ہے۔ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، اور آیت کریمہ تھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا، اتنی چھوٹی سے اگر چھوٹی بھی نیکی کی ہوگی، نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، تولے جا رہے ہوں گے، اور تھوڑے سے تھوڑا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، یعنی ذرے کے برابر بھی گناہ اگر تم نے کیا ہوگا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جا رہا ہوگا، تولا جا رہا ہوگا، اور آپ وہاں انکار نہیں کر سکتے کہ میں نے نہیں کہا ہے یا میں نے نہیں کیا ہے۔ آپ بالکل انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں پر بالکل لائیو پکچر چلے گی، یعنی تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف بولیں گے، تمہاری پیر تمہارے خلاف بولیں گے، تمہاری عقل تمہارے خلاف بولے گی، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف بولیں گی، جسم کا ہر اعضا تمہارے خلاف ہوگا۔ اب آپ غور کریے، یعنی کچھ چھپنے کے چانس نہیں ہیں، ہر ایک تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اور ایک ایک گناہ چھوٹے سے چھوٹا وہ ظاہر ہو چکا ہوگا، اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی، ذرے کے برابر نیکی، وہ بھی ظاہر ہو چکی ہوگی۔ اب آپ غور کریے، وہاں پر اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ آپ دیں گے۔ یہ آپ جو بھولے میں ایسا کر رہے ہیں نا، یا جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، 1 2 توڑی اور کھالی۔ کبھی کبھی جنگل میں بھی لوگ جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر گنوں کا کھیت ہوتا ہے، یا پھر ایسے اور بھی بہت ساری فصلیں ہوتی ہیں جو وہاں پر وہ کھیت ہوتے ہیں۔ اب گنے کا بھی مسئلہ یہی ہے، لوگ بڑے توڑا اور بس جیسے باپ کا راج ہے، توڑتے اس کو اور کھاتے ہوئے پورے جنگل میں اس کی کھوئیاں کرتے کرتے بس آ رہے ہوتے ہیں۔
آپ غور کر سکتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مذہب اسلام ہے۔ اس طرح چوری کر کے کھانا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کچھ ہاتھ گاڑی والے، کچھ ٹھیلوں والے بیچارے اپنا سامان کو اچھا ثابت کرنے کے لیے وہ تم سے کہتے ہیں کہ بھیا پہلے چیک کر لو، پہلے کھا لو، لیکن وہ سامان آپ کا نہیں ہے، آپ کو چیک کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر پھل جدا گانا ہوتا ہے، ہر پھل ممکن ہے جو آپ نے کھایا ہو وہ اچھا نکل آئے اور جو آپ گھر کو لے جائیں وہ اچھا نہیں نکلے، ممکن ہے نا، کیونکہ اس نے تو بنایا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں میں سے چیز ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کریے اور اپنی اس زبان پر کنٹرول کریے۔ ہو سکتا ہے تمہاری چند مونگ پھلی کھانے کی وجہ سے تمہارے نامہ اعمال میں ڈھیر سارے گناہ نامزد ہو جائیں، لکھ جائیں، اور تم کل بروز محشر ان چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پھنستے ہوئے نظر آؤ اور تم نہ بچ سکو۔ تو بات تو مولانا کی ٹھیک ہے، اور بات اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کی بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تم کھڑے ہوگے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی وہاں پیش کی جائے گی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی وہاں پیش کیا جائے گا، اب تم بچ نہیں سکتے۔ تو ایسا نہ کرو خدا را، جو آپ کی ملکیت میں ہے، جو آپ کا مال ہے، جو آپ کا حق ہے، آپ اسے کھانے کی کوشش کریے۔ دوسرے کا مال بغیر اجازت کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ بھائی اس کی ٹھیلی اگر لگی ہوئی ہے، بہت سارا مال لگا ہوا ہے، آپ اجازت بھی کیوں لے رہے ہو؟ وہ بیچارہ شرما کر کہہ ہی دے گا کہ بھیا 1-2 پیس کھا لو یا 4 پیس کھا لو، کیونکہ تم اس سے اسی کے چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو یہ انسانی فریضہ بنتا ہے، انسانی یہ اخلاق بنتا ہے، وہ کہہ ہی دے گا بھیا چلو اٹھا لو کھا لو۔ تو آپ کو نہیں دکھ رہا ہے؟ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے، اگر ہانڈی کا منہ کھلا ہوا ہو تو بلی کو تو شرم آنی چاہیے۔ آپ تو اس بلی سے بھی گئے گزرے جو کم سے کم گھر کے مالک کے دودھ کی ہانڈی میں تو منہ نہیں ڈالتی، ادھر ادھر ڈالتی ہے لیکن گھر میں نہیں ڈالتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک گناہ ہے، اس گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ بچنے کی کوشش کریے۔ جب آپ اس طرح سے کھائیں گے سامنے والے کا دل دکھے گا، اور جب دل دکھے گا تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کی زد میں کل تم ضرور پھنسنے والے ہو اور تمہارے ساتھ بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ شاید میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو ضرور اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے دونوں کو اچھی ہدایت عطا کرے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔